ایک ایسی پرسنالٹی کہ جب نام لیا جائے تو ذہن میں ایک ورلڈ فیمس لیڈر، ایک محقق، مدبر، مصنف، مدرس، مناظر، مفتی، ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل ڈائنمک پرسنالٹی کا تصور ذہن میں آئے جس میں پرسسٹنس ہو، کنسسٹنسی ہو، انشیکبل ریزولوشن ہو۔ وہ ہے بانی مساجد و مدارس کثیرہ، رئیس القلم، قائد اہل سنت، حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ، جن کی لیڈرشپ نے اہل سنت کو ایک نیا رخ، ایک نئی تحریک اور ایک نئی زندگی دی۔ وہ علامہ ارشد القادری جن کی گرجدار آواز سے ایوان باطل میں زلزلہ آ جاتا، جن کی تعزیرات قلم سے مخالفین کی صفیں زیر و زبر ہو جاتی، جن کے قدم کی برکت سے علاقے مساجد و مدارس سے لالازار ہو جاتے، ملت کی خاطر جن کی قربانیاں نقش کربلا پیش کرتی، جن کی زندگی زلف و زنجیر کی کہانیاں تھیں، جن کی زبان لسان الفردوس تھی، جن کی ذات جلوہ حق تھی اور جن کا لہجہ جام کوثر تھا۔ قائد اہل سنت کے ہاں تحریک بھی تھی اور تنظیم بھی، حکمت بھی تھی اور دانائی بھی، فراست ایمانی بھی اور شجاعت بھی۔ ان کے ہاں یاد ماضی بھی تھی، غم امروز بھی تھا اور فکر فردہ بھی تھی۔ انہوں نے بر صغیر میں اسلامی دعوت کا فریضہ بھی انجام دیا اور یورپ تک اسلامی مشن بھی پہنچایا، علوم کا فیض بھی بانٹا اور نور کا جام بھی پلایا۔ وہ ایسے برقگام قائد تھے جن کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ان کے قدم کی رفتار زیادہ تھی یا قلم کی، قدم میں زیادہ دھمک تھی یا قلم میں، منصوبوں میں پختگی زیادہ تھی یا کارکردگی میں مضبوطی زیادہ تھی، وہ عالمگیر زیادہ تھے یا خلوت پسند زیادہ تھے۔ علامہ صاحب کی شخصیت میں ایسی متضاد خوبیاں جمع تھیں جو عام طور سے ایک ذات میں نہیں پائی جاتی۔ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آدمی کا علم پختہ ہوتا ہے تو زمینی سطح پر زیادہ کام نہیں کر پاتا، اگر مقرر شاندار ہوتا ہے تو علمی صلاحیت مضبوط نہیں ہوتی، اگر علمی صلاحیت مضبوط ہے تو انتظامی امور سے اس کو دلچسپی نہیں ہوگی، اگر انتظامی امور میں لگ جائے تو دوروں کے لیے وقت نہیں نکال پائے گا، اور اگر دورے کرتا رہے تو تصنیف و تالیف کے لیے کہاں وقت نکال پائے گا۔ لیکن علامہ صاحب کی شخصیت میں یہ تمام خوبیاں جمع تھیں اور وہ اپنی ان تمام خوبیوں کے ساتھ انصاف بھی کیا کرتے تھے۔ علامہ صاحب پانی کی طرح سیال تھے، جس طرح پانی اپنے تسلسل سے پتھر کا سینہ بھی چیر دیتا ہے، اسی طرح علامہ صاحب بھی اپنے عمل پیہم سے ہر جگہ کامیاب ہو ہی جاتے تھے، جو ٹھان لیتے کر کے چھوڑتے، چٹان کی طرح اٹل تھے، کبھی اپنے منصوبوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور آگ کی طرح غالب تھے۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی زندگی کی ٹائم لائن اور خاکہ کچھ اس طرح ہے: 1923 میں ولادت ہوئی، 1936 میں مبارک پور آئے، 1942 میں حافظ ملت کے ہمراہ جامعہ عربیہ ناگپور گئے، 1943 میں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے مرید ہوئے، 1943 میں واپس حافظ ملت کے ساتھ مبارک پور آ گئے اور 1944 میں اشرفیہ سے فراغت ہوئی اور فراغت کے بعد ناگپور میں تقرری ہوئی۔ کچھ دنوں بعد ناگپور کے ہی زمانے میں آپ کی پہلی شادی ہوئی جو زیادہ چل نہ سکی، پھر 1950 میں آپ کی دوسری شادی ہوئی، 1952 میں جمشید پور آئے اور فیض العلوم کا قیام عمل میں آیا، 1954 میں آپ نے پہلا مناظرہ کیا، 1955 میں فیض العلوم کے لیے ٹاٹا کمپنی سے پہلی زمین کا حصول ہوا، 1956 میں آپ نے پہلا حج کیا، 1957 میں فیض العلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، 1960 میں فیض العلوم کی پہلی منزل کی تکمیل ہوئی اور مدرسہ اس عمارت میں منتقل ہو گیا اور دستار حفظ ہوئی، 1960 میں دارالعلوم گلشن بغداد آپ نے قائم کیا، 1964 میں پہلی مرتبہ آپ کو جیل جانا پڑا، 1965 میں کشمیر کانفرنس جمشید پور میں منعقد ہوئی، 1967 میں دوبارہ آپ کو جیل جانا پڑا، 1968 میں بہار صوبائی سنی کانفرنس سیوان میں منعقد ہوئی اور 1968 میں ہی ادارہ شریعہ پٹنہ وجود میں آیا، 1970 میں فیض العلوم اردو مڈل اسکول کا قیام عمل میں آیا، 1970 میں فیض العلوم ہاسٹل کے لیے زمین حاصل کی گئی، 1973 میں دوسری مرتبہ آپ نے حج کیا، 1973 میں ورلڈ اسلامک مشن کا قیام عمل میں آیا،
1973 میں پہلی مرتبہ سفر یورپ کیا۔ 1974 میں اسلامک مشنری کالج بریڈفورڈ انگلینڈ کا قیام عمل میں آیا۔ 1974 میں فیض العلوم ہاسٹل کا سنگ بنیاد بدست حضور مفتی اعظم ہند ہوا۔ 1978 میں اسلامی مرکز رانچی جھارکھنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ 1979 میں آپ جیل گئے۔ 1981 میں مدرسہ تنویر الاسلام جمشید پور کا قیام عمل میں آیا۔ 1982 میں آپ نے ایران میں کانفرنس میں شرکت کی۔ 1992 میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی زمین حاصل ہوئی۔ 1985 میں حجاز کانفرنس لندن میں منعقد ہوئی۔ 1987 میں دارالعلوم مخدومیہ گوہاٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 1987 میں جامعہ غوثیہ رضویہ سہارنپور کا قیام عمل میں آیا۔ 1988 میں مدرسہ اشاعت الایمان چتوڑ کا قیام عمل میں آیا۔ 1988 میں دارالعلوم حافظ ملت گیا بہار میں قائم ہوا۔ 1988 میں جامعہ مدینۃ الاسلام ہالینڈ کا قیام عمل میں آیا۔ 1988 میں دعوت اسلامی قائم ہوئی۔ 1988 میں دارالعلوم سورینام امریکہ میں قائم ہوا۔ 1988 میں آپ نے تیسرا حج کیا۔ 1995 میں کل ہند سنی کانفرنس رام لیلا میدان میں منعقد ہوئی۔ 1997 میں چوتھا حج آپ نے کیا۔ 1997 میں فیض العلوم مکہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 29 اپریل 2002 کو شام 4:35 پر آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ صاحب کے قلمی اثاثے کی اگر بات کی جائے تو اس میں زلزلہ، زیر و زبر، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، شریعت، نقش کربلا، انوار رسالت، مصباح القرآن اور اس کے علاوہ بھی علامہ صاحب کے بہت سارے مضامین، مقدمات، خطبات استقبالیہ، ان ساری کتابوں کو آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب نے موسوعہ اسلامیہ کے نام سے ایک مجموعے کی شکل میں شائع کیا ہے۔ علامہ صاحب کو بانی مساجد و مدارس کثیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علامہ صاحب نے اپنی زندگی میں بہت ساری مسجدیں اور ادارے ہند اور بیرون ہند قائم فرمائے تھے۔ علامہ صاحب نے جن مدرسوں کو ہندوستان میں قائم کیا ان کی تعداد 2 درجن سے زائد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں آپ نے جامعہ مدینۃ الاسلام ہالینڈ میں قائم کیا، اسلامک مشنری کالج بریڈفورڈ میں قائم کیا اور ساؤتھ امریکہ میں دارالعلوم علیمیہ سورینام میں قائم کیا۔ اور مسجدوں کی اگر بات کی جائے تو فیض العلوم مکہ مسجد جمشید پور میں قائم کی، نورانی مسجد بھی جمشید پور میں قائم کی، قادری مسجد بھی جمشید پور میں قائم کی، مسجد مفتاح العلوم راوڑ کیلا اڑیسہ میں قائم کی، مسجد غوثیہ رانچی میں قائم کی، مسجد اہل سنت کوڈرما میں قائم کی، مدینہ مسجد جمشید پور میں قائم کی، مدینہ مسجد ایک دوسری آبادی موسیٰ بستی میں جمشید پور میں قائم کی۔ ہندوستان میں جو کانفرنسز آپ نے کرائیں اس میں کشمیر کانفرنس جمشید پور 1965 میں ہوئی، بہار صوبائی سنی کانفرنس سیوان میں 1968 میں ہوئی، کل ہند سنی اوقاف کانفرنس دہلی میں منعقد ہوئی، کل ہند مسلم پرسنل لاء کانفرنس سیوان میں 1985 میں منعقد ہوئی، کل ہند سنی کانفرنس رام لیلا میدان دہلی میں 1995 میں منعقد ہوئی۔ اس کے علاوہ جن کانفرنسز میں آپ نے شرکت فرمائی، ہندوستان میں سنی جمعیت العلماء کانفرنس کانپور، کل ہند تعلیمی کانفرنس مبارک پور، بین الاقوامی مفتی اعظم کانفرنس ممبئی، کل ہند مسلم پرسنل لاء کانفرنس لکھنؤ۔ جن عالمی کانفرنسز میں آپ نے شرکت کی اس میں ایران کی معتمر جمعیات و جماعت جو 1982 منعقد ہوئی، انگلینڈ کی حجاز کانفرنس جو لندن میں 1985 منعقد ہوئی، لیبیا کی 1986 میں منعقد ہونے والی معتمر الدعوت الاسلامیہ العالمیہ کانفرنس جو طرابلس میں منعقد ہوئی، کراچی پاکستان کی امام احمد رضا کانفرنس، ہالینڈ کی معتمر مبلغ اعظم مولانا عبدالعلیم صدیقی کانفرنس، عراق کی معتمر عالم اسلام بغداد کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ حضرت علامہ صاحب جس ماحول میں پروان چڑھے اس میں گھر کی غربت تھی، والد صاحب کا جنون عشق، وارفتگی اور سادگی تھی، حافظ ملت کا درد امت تھا، خلوص تھا، جلالت علمی تھی، برادر محترم فیض العارفین کی آہ سیرگاہی تھی، بہنوئی اور مرشد صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا تسلسل تھا۔ تو ان تمام حقائق نے حضرت علامہ صاحب کی شخصیت سازی میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن یہ سب اس دور کی باتیں ہیں جب قائد اہل سنت ایک پودے کی شکل میں پروان چڑھ رہے تھے، اور جب حافظ ملت کی تربیت اور بزرگوں کی نگاہ کرم سے آپ ایک قداور شخصیت بن گئے تو آپ کو اپنے عزائم کے لیے کسی ماحول کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ وہ خود ہی ماحول بن گئے، خود ہی چارہ جو تھے، خود ہی چارہ ساز تھے۔ ماحول نہ ہوتا تو بنا لیتے، حالات ناسازگار ہوتے تو سازگار کر لیتے، ہوا مخالف ہوتی تو موافق بنا لیتے، منصوبہ نہ ہوتا تو منصوبہ بنا لیتے،
اسباب نہ ہوتے تو اسباب پیدا کر لیتے، افراد نہ ہوتے تو افراد بھی تیار کر لیتے، الغرض جو ٹھان لیتے تھے وہ کر کے چھوڑتے تھے۔ علامہ صاحب کے کارناموں کو دیکھو تو لگتا یہ ہے کہ مانو وقت ان کے لیے ٹھہر گیا تھا، زمین سکڑ گئی تھی اور خلق خدا بالکل پروانہ وار ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی۔ ان کے پاس کوئی اسباب و اثاثہ کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن توکل اتنا پختہ تھا اور ہمت اتنی مضبوط تھی کہ کبھی بھی شکوہ اسباب ان کے ارادوں کے آڑے نہیں آیا، اور رب کی عطا ایسی تھی کہ ان کا کوئی کام کبھی رکا نہیں۔ علامہ صاحب میں سوز عشق بھی تھا، جذبہ بھی تھا، جنون بھی تھا، تحریک بھی تھی، تنظیم بھی تھی، ذرے کو کوہ ہمالیہ بنانے والی تسخیر بھی تھی، صبر بھی تھا، قناعت بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر خلوص للہیت تھی۔ وہ خدمت کرانے نہیں، خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں کیمیائی تھی، اپنے استاد حافظ ملت کی طرح پارس تھے، پتھر کو کندن بنانے کی کیمیائی آتی تھی۔ ان کی شخصیت پل بھر میں بنجر زمین کو لالہزار بنا دیتی تھی اور باطل کے خوابوں کو زیر و زبر کر دیتی تھی۔ جہاں بیٹھ گئے وہیں درسگاہ بنا دیا، جہاں پہنچ گئے تحریک پیدا کر دی۔ حافظ ملت کا لگایا پودا اتنا تناور ہوا کہ اداروں کے پھول، مسجدوں کے پھل اور پتوں کے مانند اتنی تحریریں، تنظیمیں، تحریکیں اور کانفرنسز وجود میں لایا، جس کی چھایا میں اہل سنت باطل کی شعلہ باریوں سے محفوظ ہوئے، اور آج بھی یہ درخت اہل سنن کے لیے چین کا ساز مہیا کر رہا ہے۔ شام غربت گئے اور شہر خاموش گئے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار